بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کی فرضیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، پہلے پہل نماز کی صرف 2 رکعتیں فرض کی گئی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو نماز 4 رکعت ہو گئی، لیکن سفر کی نماز بدستور 2 رکعت ہی رہی۔ یاد رہے نماز شب معراج میں فرض ہوئی تھی۔ اس کی تفصیل آگے واقعہ معراج میں آئے گی۔ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت کا بھی یہی مذہب ہے کہ اسراء و معراج سے قبل نماز فرض نہ تھی، البتہ رات کو نماز پڑھنے کا حکم ضرور تھا، مگر اس کی رکعتوں کی کوئی حد متعین نہ تھی۔ یہاں بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کی تعلیم دی گئی تھی تو اس وقت سورہ فاتحہ اور سورہ علق کی 5 آیات یا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے سوا قرآن کریم کا اور کوئی حصہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح تسبیحات رکوع و سجود، تشہد اور درود وغیرہ کی تفصیلات بھی نہیں دی گئی تھیں۔ یہ بات اپنی جگہ یقیناً صحیح ہے کہ یہ تفصیلات اولین نمازوں میں موجود نہیں تھی، لیکن بقول حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نماز کی اصل بہرحال موجود تھی۔ شروع میں صرف نماز کی حیت ہی سکھانی مقصود تھی۔ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خالق کے حضور اپنی بندگی اور عبادت کا اظہار و اعلان اپنے اعضاء اور جوارح سے کرے، تاکہ قلب میں حضور کی کیفیت پیدا ہو۔ تلاوت قرآن اور تسبیحات وغیرہ تو زبان سے اظہار عبودیت کی علامات ہیں، اور ان کا درجہ اعضاء اور جوارح کے کلی اظہار بندگی کے بعد ہی آتا ہے۔ آغاز اسلام میں نمازوں کی تعداد۔ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورہ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ترجمہ: اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجیے مگر تھوڑا سا، آدھی رات یا اس میں سے کچھ کم کر دیجیے یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجیے، اور قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیجیے۔ ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے۔ یعنی رات کو اٹھنا دل جمعی اور فہم کلام کے لیے بہت خوب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل فرض کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اس صورت کا بقیہ حصہ آسمان ہی میں روکے رکھا اور اس کی فرضیت باقی رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور رات کے قیام کو نفل قرار دے دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً ابتدا میں رات کی نماز تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاشت کی نماز بھی تھی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی تھی۔ بہرحال نماز شب معراج میں فرض ہوئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 نمازیں ادا کیں اور نماز کی حیت اور ساخت، کیفیت اور اوقات کی تعلیم دی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ نماز 5 گانہ اپنے تمام ارکان اور تعداد رکعات کے ساتھ اس وقت فرض ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بے حد شکر گزار بندے تھے۔ آپ رب العزت کے حضور عملاً اقرار بندگی کے لیے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کے ساتھ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور یہی اسلام کی تبلیغ کا نقطۂ آغاز تھا۔ دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ ہے۔ اس کا مقصد حق و صداقت کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کا قائل کرنا ہے۔ تبلیغ دین کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دی جائے اور اسے تفکر و تدبر کی راہ پر ڈالا جائے۔ قرآن مجید بار بار غور و فکر اور تدبر ہی کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
جو لوگ کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ بچار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حکمت تبلیغ کے زمرے میں تدریج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی تبلیغ و دعوت کا دائرہ رفتہ رفتہ وسیع کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے ان کے 5 مراتب بیان کیے ہیں: نبوت و بعثت، قریبی رشتہ داروں کو دعوت، اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت، ان تمام اہل عرب کو دعوت جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا، تمام جن و انس کو قیامت تک کے لیے دعوت۔ زمانی لحاظ سے دعوت نبی کے مرحلے درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ خفیہ دعوت، یہ مرحلہ ابتدائی 3 سال تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت، بغیر قتال کے یہ مرحلہ ہجرت تک جاری رہا۔ تیسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت اور قتال کرنے والوں کے ساتھ قتال کرنا، یہ مرحلہ صلح حدیبیہ تک جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ اعلانیہ دعوت اور ہر اس گروہ کے خلاف قتال جو دعوت دین کی راہ میں حائل ہو، یہ مرحلہ جاریہ ہے، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ امت مسلمہ کی تخلیق کا اصل مقصد ہی دعوت اللہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کام کرنا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک اور کسی بھی مقام پر، چاہے مسلمان اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں ہوں، انہیں موقع محل کی مناسبت سے پوری حکمت و بصیرت کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ بہرحال انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کی توفیق دے اور اس فرض کو فرض سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعوت دین کے مراحل موجودہ دور میں۔ موجودہ دور کے داعیان اسلام کے لیے ان مراتب و مراحل کی پابندی ضروری نہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، کیونکہ ان کی یہ ترتیب من جانب اللہ مقدر و مقرر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ داعیان اسلام کو مختلف طریقے اختیار کرنے کی راہ دکھاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ اس بے مثال دعوت سے ہم آہنگ ہوں۔ دعوت دینا، مدد طلب کرنا یا ہجرت کرنا وہ وسائل و ذرائع ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے مخصوص حالات میں اختیار کیے۔ مثلاً آج کے دور میں دنیا کے اکثر ممالک میں دین اور مذہب کے داعیوں کے لیے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں، اس لیے ان ممالک میں خفیہ دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دعوت نبوی کے آغاز میں رازداری کا سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جو دعوت کا کام خفیہ رکھا، اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا مکلف بنایا اور یہ وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر نازل فرما کر آپ کو حکم دیا، اسی وقت آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ آپ کو کامل یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے اور دعوت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی روز آپ کو حکم دیتا کہ لوگوں تک اعلانیہ دعوت پہنچائیے، تو آپ اس حکم کی تعمیل میں ایک لمحہ بھی توقف نہ کرتے، چاہے اس کام میں آپ کو اپنی جان جانے کا کتنا ہی سنگین خطرہ نظر آتا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو الہام کیا۔ رسول کا الہام بھی وہی ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں دعوت کا آغاز رازداری کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیجیے، اور یہ دعوت صرف انہی لوگوں کے سامنے پیش کیجیے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ وہ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اپنے اس عمل کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی بصیرت افروز رہنمائی فراہم کی۔ آپ نے انہیں احتیاط کے تقاضے ملحوظ رکھنے اور ظاہری اسباب اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، اور واضح کیا کہ دعوت کے اہداف تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ وسائل اختیار کرنا عقل سلیم کا تقاضا ہے، لیکن یہ چیز اللہ رب العزت کی ذات عالی پر اعتماد اور توکل پر غالب نہ آ جائے۔
انسان اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اس حد تک آگے نہ بڑھ جائے کہ وہ اس کے اصل فکر اور تصور پر اثر انداز ہونے لگیں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ ایک بہت باریک لائن ہے اسباب اختیار کرنے میں اور اللہ پر توکل کرنے میں، اور ہم سب کو وقتاً فوقتاً اگر ہم اس ایک کام میں انوالو ہیں تو ہمیں اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان کبھی بھی ایمان کی کسی ایک حالت پر نہیں رہتا ہے۔ خفیہ دعوت۔ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ دعوت دیتے رہے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دیتے رہے حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: پس جو حکم آپ کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دیں اور مشرکوں سے بے رخی برتیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سر عام کھلم کھلا دعوت کا کام شروع کر دیا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں پوشیدہ دعوت دیتے رہے۔ آپ بتوں سے یکسر بیگانہ اور قطعی لا تعلق تھے۔ چند نوجوانوں اور کمزور طبقوں کے بعض لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ آہستہ آہستہ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس وقت تک کفار قریش آپ کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجالس کے پاس سے گزرتے تو وہ کہا کرتے تھے، بنو عبد المطلب کے اس نوجوان کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودان باطلہ کے عیب بتانے شروع کیے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کفر اور گمراہی پر تھے۔ یہ بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور آپ سے بغض رکھنے لگے اور ایذا رسانی پر اتر آئے۔ اولین مسلمان۔ اچھے کام کرنے کے لیے سب سے آگے بڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اسے جلد از جلد قبول کرنے والے حضرات یقیناً بہت عظیم اور برگزیدہ انسان تھے۔ دعوت حق کی قبولیت میں اولیت کی فضیلت کس نے پائی اور سب سے پہلے کون مسلمان ہوا، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئیں، بعض کہتے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس حقیقت میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسلمان ہوئی تھیں۔ صحیح بخاری، سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن حشام وغیرہ کی روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی سے اپنا ایمان چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے بلکہ مطلقاً یعنی ایکچولی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئیں۔ وہی اولین خاتون تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی سرگزشت سنی۔ سب سے پہلے قرآن سننے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے انہی نے نماز سیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت ایک ہمدرد وزیر کی سی تھی۔ جب لوگ آپ کو جھٹلاتے، ایذا پہنچاتے، آپ کی بات سننے سے انکار کرتے اور آپ غمگین ہو کر واپس گھر تشریف لاتے تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں جو آپ کی دل جوئی کرتیں اور آپ کو تسلی دیتی تھیں، آپ کا غم ہلکا کرتیں اور آپ کی ہمت بندھاتی اور حوصلہ بڑھاتی تھیں۔ بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان عظیم المرتبت صحابزادیوں کے سامنے اپنے عالی قدر باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری طرح روشن تھی۔
وہ بعثت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان کردار، آپ کی مبارک عادات، بت پرستی سے نفرت اور جاہلیت کی خرافات سے کامل اجتناب کی حالت اچھی طرح دیکھ چکی تھیں۔ پھر انہوں نے یہ ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ ان کی عظیم ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق پر کس طرح بلا تاخیر ایمان لے آئی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بلا تاخیر اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش سے تھا اور آپ کا نسب 7ویں پشت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام سے کہا، میری قوم واقعہ اسراء و معراج کے بارے میں میری تصدیق نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ صدیق کے لقب سے یاد کیا جاتا رہے گا۔ عروہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محمد بن علی امام باقر رحمہ اللہ سے تلوار کو زیور سے آراستہ کرنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار زیور سے آراستہ کی تھی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ آپ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ یکلخت اٹھ بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگے، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ انہیں صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی بات کو کبھی سچا نہ کرے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اسی بنا پر دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ دیرینہ تعلقات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قریب روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ بھی دعوت اسلام سے پہلے شراب اور بت پرستی سے کنارہ کش رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ملنسار، بلند اخلاق اور کامیاب تاجر تھے۔ لوگ ان کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے۔ علم الانساب عربوں کے ہاں بڑا وقیع اور قابل قدر علم تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے ماہر تھے۔ لوگ آپ کے وسیع علم، حسن اخلاق، تجربے اور ذہانت کی وجہ سے آپ کی محفل میں حاضری کے آرزومند رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار میں اس قدر مماثلت تھی کہ 2 مختلف شخصیات نے مختلف مواقع پر دونوں صاحبان کے کردار کے بارے میں ایک ہی جیسے الفاظ کہے۔ وحی کی ابتدا کے موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و تشفی دی کہ اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ سیدہ کے الفاظ یہ تھے، بلا شبہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والے مصائب میں اہل حق کی اعانت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مکہ کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر مکہ سے جانے لگے تو بنو قارہ کے سردار ابن الدغنہ نے انہیں روک لیا اور کہا، اے ابو بکر، تمہارے جیسا عظیم انسان نہ خود جا سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو نکالنا چاہتے ہو جو تہی دستوں کا بندوبست کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، درماندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کی میزبانی کرتا ہے اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب میں اہل حق کی اعانت کرتا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، بے شک میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں۔
اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ میں تمہیں حق کے ساتھ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی قسم یقیناً یہ حق ہے۔ ابو بکر، میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھا تو وہ قرآن کی سچائی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنے سابقہ دین کو خیر بات کہنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں، حلیفوں، دوستوں اور قابل اعتماد لوگوں کے گھر جا کر ان پر خوب محنت کی، انہیں اسلام کی حقانیت سے روشناس کرایا اور دین حنیف کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں معززین کی ایک جماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ زبیر بن عوام، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے۔ ابتدا میں پیغمبر اسلام کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا ان میں اچھی خاصی تعداد غلاموں کی بھی تھی۔ قریش نے ان پاک باز لوگوں پر خوفناک ظلم ڈھائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا، یوں انہیں قریش کے ظلم و ستم سے نجات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ ممتاز و محترم تھے جو اپنی تعریف کے کبھی آرزومند نہیں ہوئے۔ وہ دنیاوی جاہ و جلال سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ ان کی تمنا صرف یہ تھی کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہو جائے۔ ایک دن ان کے باپ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تو کمزور لوگوں کو آزادی دلاتا ہے، تجھے چاہیے کہ تو ایسے مضبوط اور طاقتور افراد کو آزادی دلا جو تیرے مددگار بن سکیں اور تیرے دفاع کے کام آ سکیں۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پدر محترم، میں تو یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد پیش نظر نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں۔ ترجمہ: پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اس نے نیک بات کی، تصدیق کی، تو یقیناً عنقریب ہم اسے آسان راہ کی توفیق دیں گے، اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا تو عنقریب ہم اسے تنگی کی راہ کے لیے ڈھیل دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا۔ بے شک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ بالآخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بڑا متقی ضرور اس سے دور رکھا جائے گا، جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ جلد اس سے راضی ہوگا۔ اسلام کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت میں بھی آپ کے شانہ بشانہ رہے، تمام غزوات میں شرکت کی۔ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کا پہلا امیر حج مقرر کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی میں آپ کے مصلح کے وارث قرار پائے۔ آپ ہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 28 مئی سن 632 بروز پیر مسجد نبی میں آپ کی بیعت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض قبائل مرتد ہو گئے تو آپ نے بڑی استقامت اور پامردی سے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 جمادی الاخر 13 ہجری سن 634 کو بیمار ہوئے۔ آپ نے مسند خلافت پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز کرنے کی وصیت فرمائی، اور 22 جمادی الاخر 13 ہجری
سن 634 بروز پیر مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق خوب ادا کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ امت مسلمہ کی سب سے بڑی شخصیت تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔